بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن، کہ بندے کی جو نیت ہے اس کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہمیں پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں اپنی نیتوں کو کریکٹ کریں۔ تو الحمدللہ آج اس اجتماع میں آئے ہیں تو کچھ اچھی نیتیں پہلے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، بلکہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ ایک اور نیت بڑی اچھی کر سکتے ہیں کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ اس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ جائیں گے تو مزید بادب بیٹھنے کی برکتیں پائیں گے۔ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں آپ ایزی ہو فیل کریں بیٹھ جائیں، پھر یاد آئے تو 2 زانوں بیٹھ جائیں تو مزید بادب بیٹھنے کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ساتھ ہی یہ کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگ میرے حوض پر میرے پاس آئیں گے، ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، میرے آقا فرماتے ہیں جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یعنی جو ایبنڈنس کے ساتھ کثرت سے درود پاک دنیا میں پڑھتے ہوں گے، میرے آقا حوض کوثر پر انہیں پہچان لیں گے، اور جنہیں آقا پہچان لیں گے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے وہ جام پلائیں گے کہ جس کو ایک بار پی لے پھر اسے پیاس نہ لگے گی۔ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے درود پاک پڑھنا، یہ بہت شاندار وظیفہ دنیا اور آخرت کے کتنے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ اب ایک اور تمنا ہم سب کے دلوں میں، ہم سارے چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، ہم سب کی تمنا، مگر ایک خوف بھی ہے، ایک جس کو آپ کہیں کہ ڈر بھی ہے، پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی۔ مگر وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو دنیا ہی میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لے، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، من صلی علیہ فی یوم 1000 مرۃ، جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے، لم یمت، وہ نہیں مرے گا، حتی یرا، جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے، مقعدہ فی الجنہ، اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ یعنی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں جنت میں وہ اپنا مقام دیکھ لے گا جو 1000 مرتبہ سرکار علیہ السلام پر درود پڑھے۔ اب غور کریں آپ، فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، گھنٹوں موبائل فون پر بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھے تو کچہری کرنے کا ٹائم ہے، گھر میں جائیں تو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے۔ اگر ان تمام ٹائمنگز میں سے ہم درود ٹائم ایک بنا لیں، بمشکل 1000 بار درود پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ اتنا مختصر درود پاک اگر پڑھتے جائیں تو 1000 ٹائمز میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، مگر انعام تو دیکھو۔ ایک آخری بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے، جسٹ 50 ٹائمز، حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھ لے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب بتائیے اتنا تھوڑا کام، اتنا بڑا انعام، پھر بھی ہماری زبان درود نہ پڑھے تو پھر ہم سے بڑا قصوروار کوئی نہیں ہوگا۔ آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ وقت نکال کر، لوگ کہتے ہیں نا اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت دیجیے، سچی بات یہ ہے قیمتی وقت ہی وہی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر میں صرف ہو جائے، قیمتی وقت ہی وہی ہے جو اللہ کی عبادت میں صرف ہو جائے۔ باقی تو وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، قیمتی وقت میں سے وقت نہ دیجیے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کیجیے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں جس موضوع پر
چند مدنی پھول پیش کروں گا. بیسیکلی اس موضوع پر اتنا زیادہ کلام بھی نہیں ہوتا اور ہم اس طرف ریئلائزیشن بھی نہیں کرتے, غور بھی نہیں کرتے. پہلے ایک واقعہ پیش کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کس ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے یہ واقعہ نقل فرمایا. ایک آدمی نے ایک غلام خریدا اور اس غلام کو, جب پہلے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, جب غلام خریدا تو اس غلام نے کہا کہ اے میرے آقا, میں 3 شرطیں لگاتا ہوں, مجھے آپ لے لیجئے مگر میری 3 شرطیں ہیں. انہوں نے کہا کون سی شرطیں ہیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے. اچھا, دوسری شرط کیا ہے بھائی؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے دن کو جو چاہیں کام لیں, رات کو مجھے فارغ کر دیں گے. ٹھیک ہے, رات اس کو آرام کر لوں. تیسری شرط کیا ہے؟ آپ مجھے گھر میں ایک کمرہ الگ سیپریٹ روم دے دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک واجبی سی بات ہے. اب اس آقا نے غلام کو لیا اور کہا کہ بتاؤ گھر میں کوئی کمرہ تلاش کر لو. تو گھر کا ٹوٹا پھوٹا اسٹور روم جو تھا نا گویا, اس سے جا کے کہا کہ یہ مجھے دے دیں. کہیں پورے گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں, تم نے یہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ کیوں پسند کیا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے, میرے لیے یہی کافی ہے. بہرحال آقا نے کہا بڑا نرالا غلام ہے. جناب کام شروع ہو گیا, دن کو وہ کام کرتا, رات اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن وہ آقا جو تھا وہ چلتے چلتے اس غلام کے کمرے تک پہنچا اور جب کمرے کو دیکھا تو بڑا امیزنگ منظر تھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے, کمرے کی چھت کھلی ہے اور اس غلام کے اوپر سے لے کر آسمان تک نور کی کرنیں جا رہی ہیں. اور وہ غلام بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح فریاد کر رہا ہے کہ اے میرے مولا, میری مجبوری ہے, اگر مجھے دن کو کسی شخص کی غلامی نہ کرنی ہوتی تو مولا میں دن بھی تیری عبادت کرتا, رات بھی تیری عبادت کرتا. یہ آقا دیکھتا رہا, روتا رہا, اس غلام کے انداز کو دیکھتا رہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. اپنی زوجہ سے بات کی. دوسرے دن میاں بیوی دونوں پہنچے اور پھر چھپ کر دیکھنے لگے. پھر اسی طرح وہ غلام عبادت کر رہا ہے, کمرے کی چھت کھلی ہے اور آسمان تک نور کی کرنیں جا رہی ہیں اور وہ اللہ کی مناجات میں, اللہ کی یاد میں مصروف ہے. وہ میاں بیوی رات بھر یہ منظر دیکھتے رہے. صبح اس غلام کو بلایا, بلا کر کہا کہ ہم نے منظر دیکھا ہے, تم دن کو بھی رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو, جاؤ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد کیا, اپنے رب کی دن میں بھی عبادت کرو, رات میں بھی عبادت کرو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اس پورے واقعے کا جو ایسنس ہے, جو خوبصورت بات ہے, وہ غلام کیا کہتا ہے. غلام کے لیے یاد رکھے, جو سلیو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے کہ کسی طرح میں آزاد ہو جاؤں, فری ہو جاؤں. اب جب اسے آزادی کا پروانہ ملتا ہے, وہ غلام کیا کہتا ہے, آسمان کی طرف سر اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, یا صاحب السر ان السر قد ظہرا, اے صاحب راز, راز تو کھل گیا, ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا, اے اللہ اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا. اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ غلام زمین پر گرا اور دنیا سے چلا گیا. گویا وہ جو عبادت کرتا تھا, وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا, وہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں جو التجائیں کرتا تھا, وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جانوں اور میرا رب جانے, کسی اور کو یہ پتا نہ چلے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی سمجھنے والی بات ہے. آج ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم عبادت کریں, ہم کوئی بھی نیک کام کریں, ہمیں یہ خواہش ہے کہ کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے, کسی طرح چرچا ہو جائے, کسی طرح اعلان ہو جائے. اور وہ اللہ کا بندہ غلام ہوتے ہوئے اس نے کہا مولا اب زندہ ہی نہیں رہنا, پتا چل گیا لوگوں کو کہ میں ایسا تیری بارگاہ میں مقبول ہوں, میرے لیے نور کی کرنیں آسمان سے اترتی ہیں, مولا مجھے واپس بلا لے. دنیا سے چلا گیا. مگر آج ہم وہ لوگ ہیں, دیکھیں کچھ عبادتیں ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے, وہ چھپائی نہیں جا سکتی. اب مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے وہ تو پتہ ہی چل جائے گا, لیکن جو عبادتیں چھپانے والی ہیں ہم وہ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں. کسی طرح کسی بھی بہانے سے کچھ بھی کر کے. آپ نے اگر کسی کو صدقہ دیا ہے, خیرات دی ہے, کسی غریب کی مدد کی ہے, بہت اچھا کام کیا, مگر کیوں بتانا ہے دوسرے کو کہ الحمدللہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, آج اللہ نے بڑا کرم کیا, یہ بھی کام مجھ سے لے لیا. ارے تہجد تو اکیلے میں بندہ گھر میں پڑھتا ہے نا, مگر وہ بھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کسی طرح بتاؤں کہ آج ماں بدولت نے تہجد بھی پڑھی ہے, بس یار بڑا تھکا ہوا ہوں, خیریت کیوں تھکے, بس تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا الحمدللہ. اب بتائیں کسی بہانے کوئی ہمیں, یعنی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جتنے اسلامی بھیا موجود ہیں اپنے آپ سے ایک کوشچن کیجئے, میرے اور آپ کے پاس کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے. شاید اگر غور کریں گے نا, ہم نے اپنے حج تک لوگوں کو گنوائے ہیں,
ہم نے عمرے گنوائے ہیں, عمرے میں جا کر جتنے طواف کیے وہ بھی بتائے ہیں, جتنے بوسے دیے وہ بھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتائے کہ میں نے اتنی بار بوسا دیا, رمضان میں جتنے قرآن ختم کیے وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. ارے رجب شعبان کے روزے رکھنے والا, روزہ باطنی عبادت کہا گیا اس کو, جب تک بندہ نہ بتائے نا سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ روزے سے. ٹھیک ہے رمضان میں تو سبھی روزے رکھ رہے ہیں, مگر ماشاءاللہ کئی لوگ رجب شعبان کے روزے بھی رکھتے ہیں, مگر سب کو بتاتے ہیں رجب و شعبان. میں ماشاءاللہ 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو کسی کو بتانے کی؟ آپ اگر عطیہ دینا چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں کہ مسجد میں امام صاحب اعلان کریں کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں, فلاں حاجی صاحب نے اے سی لگایا ہے, فلاں نے کارپیٹ بچھا کے دیا؟ کیوں چاہتے ہیں ہم کیا ان سے انعام چاہتے ہیں, لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں, رب کی رضا چاہتے ہیں؟ خدا را اخلاص کی ڈیفینیشن یاد رکھو. اخلاص کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے چھپے ہوئے گناہ لوگوں کو پتا چل جائے؟ ارے ارے دروازہ بند کر دو کوئی دیکھ نہ لے, فلاں آتا ہے تو لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں, نہیں یار میں جو کر رہا تھا پتہ نہ چلے. گناہ کسی کو پتہ نہ چلے اور نیکیاں سب کو پتہ چلے. آج کسی کے ساتھ 15 منٹ بیٹھے نا, 15 منٹ, ہمیں تو موقع ملتا ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, آپ کو بھی ملتا ہوگا. 15 منٹ بیٹھے ہیں, 15 منٹ کے اندر 15 سال کی نیکیاں لوگ گنوا دیتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے 1994 میں حج بھی کیا تھا, 2000 میں عمرے کی سعادت بھی ملی. ہاں وہ جو ہمارے کی محلے کی مسجد ہے اللہ نے بڑا کرم کیا, وہ میں نے اپنے والد صاحب کے نام بنائی. ہاں وہ آپ کی دعوت اسلامی کا فلاں مدرسہ, اس کو بھی ہم ہر سال اتنے پیسے دیتے ہیں, بس اللہ کا بڑا کرم ہے, کبھی کبھی غریب بچیوں کی شادیاں بھی کرا دیتے ہیں. ارے حاجی صاحب کس نے پوچھا آپ سے یہ سب, کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ یعنی 15 20 سال پرانی نیکیاں بھی میں کہوں ہم سب کو یاد ہوں گی. ہم عجیب لوگ ہیں. کل گناہ کیا تھا وہ یاد ہے, آج صبح غلطی ہو گئی وہ یاد ہے. ہمارے بزرگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے بچپن میں ایک غلطی ہوئی تھی. بچپن میں اپنے کرتے کے کالر پر ایوری ٹائم وین ایور, جب بھی نیا کرتا لیتے نا اس کرتے کے کالر پر وہ غلطی لکھتے تاکہ وہ یاد آتی رہے اور روتا رہوں, توبہ کرتے رہوں. اپنی غلطیاں وہ یاد رکھتے. ہم غلطیاں تو بھولے بیٹھے ہیں, نیکیاں ساری یاد ہیں. جھوٹ نکل گیا زبان سے بھول گئے, بد نگاہی ہو گئی بھول گئے. ہمیں اپنا انداز زندگی بدلنا ہوگا. نیکیاں ضرور کرنی ہیں مگر نیکیوں کی حفاظت کیجیے. کیوں بتائیں لوگوں کو؟ اور یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے ایک اور جو بڑا خوبصورت اس کا اسپیکٹ نکلتا ہے کہ اللہ سے محبت, اپنے رب سے محبت کیجیے. اس غلام کو اپنے مولا سے کتنی محبت ہے. آج ہم فیملی سے محبت کرتے ہیں, دوستوں سے محبت کرتے ہیں, اپنی جناب بزنس پارٹنر سے محبت کرتے ہیں, جہاں جاب کرتے ہیں جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے, ان سب کا خیال اللہ جس نے مجھے بنایا, جو میرا خالق, جو میرا مالک, جو روزانہ تواتر کے ساتھ نعمتیں دے رہا ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کا کبھی خیال آیا؟ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن میں اللہ فرماتا ہے, سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا اور ایمان والوں کو اللہ سے انتہائی شدت کی محبت ہے. جو ایمان والے ہیں نا, یہ نشانی قرار دی گئی, اللہ سے شدت کے ساتھ پیار کرتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں محبت کے 3 کیٹیگریز ہیں. ایک محبت ہوتی ہے پہلے درجے کی, جو ہمیں نارملی کھانے پینے, کپڑے, خوشبو, اپنی گاڑی, ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دوسرے درجے کی محبت. وہ کس سے ہوتی ہے؟ اپنی فیملی سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بچوں سے, اپنی جان سے. جب بچوں کی باری آتی ہے تو پھر ہم چیزوں کو نہیں دیکھتے, نہیں یار قربان کر دو, بچے کو بچانا ہے. ماں باپ کی باری آئے انسان اپنا مال چھوڑ دیتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی نا. ایک اس سے اوپر کی کیٹیگری ہے جس میں انسان سب کچھ چیزوں سے زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرے. اور یہ ریکوائرڈ ہے, یہ ریکوائرڈ ہے اسلام میں کہ بندہ ایسی محبت اپنے رب سے کرے, اللہ کے حبیب سے کرے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے, سورۃ ارشاد ہوتا ہے, ذرا غور کیجئے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگریز بیان کی اور یہ تمام کیٹیگری بیان کر دی جن 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 سے مجھے اور آپ کو پیار ہے. ذرا کیٹیگری سنیے گا. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں نا, کمائی, پیسہ, عورت, بیوی, بچے, والدین,
فرمایا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان، انسان کہتا ہے بڑی محنت سے گھر بنایا، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی ہمیں یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں سب سے زیادہ پیار ان سے ہونا چاہیے، ان کا حکم آ جائے دین ایوری تھنگ، پھر ختم تمام چیزیں۔ مگر آج کیا ایسے ہم ہیں جو ریکوائرڈ ہے شریعت کو کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں۔ اور دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان، ہم سب ایمان والے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا، جو ایمان کی مٹھاس ہے نا وہ حاصل کر لے گا۔ 3 عادتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، ٹاپ پریورٹی، پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے۔ دوسرا فرمایا کسی سے محبت کرے تو اللہ عز و جل کے لیے کرے، یعنی میرا کسی سے تعلق بھی ہو نا وہ اللہ کے لیے ہو۔ ہمارا تعلق کس لیے ہوتا ہے؟ یار کاروبار کرنا ہے اس سے، بڑا میرا کیئرنگ فرینڈ ہے، مجھے ذرا مصیبت میں کام آتا ہے، مجھے اچھا بڑا لگتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی وجہ ہوتی ہے جس سے ہماری آپس میں تعلق ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا۔ اور تیسری کیٹیگری فرمائی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام نے کیسے پروف کیا، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت مصعب بن عمیر، آج کل ہمارے ینگسٹر بیٹھے کچھ نوجوانوں کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، وہ جیسا لباس پہنتے ہیں پورے سارے دوست ویسے ہی لباس پہنتے ہیں، جیسے بال بنانے دوست کہتے ہیں یار اب ہم نے ویسے ہی بال بنانا ہے، کیا گھڑی پہنی ہے اب ہم نے بھی ایسی گھڑی پہننی ہے، ایسے ہی شوز پہننے، کچھ لوگوں کا ایک اسٹائل ہوتا ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، بہت وجیح، بڑے امیر گھرانے کے اور بڑے مہنگے لباس پہنتے، مگر جب اسلام لائے اللہ سے محبت ہو گئی، سب چیزوں سے زیادہ پیار کرنا تھا نا، ماں باپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے نا، حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت مصعب بن عمیر کی طرف دیکھا کہ وہ اپنے گردن پر اپنی پیٹھ پر مینڈے کی کھال لپیٹے ہوئے آ رہے ہیں، لباس نہیں تھا پہننے کو، گویا کھال لپیٹی تھی۔ پیارے آقا نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے، میں نے اس کو اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ جب یہ اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے، اور میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی تھی جسے 200 درہم میں اس نے خریدا تھا یا کسی نے اس کو دی تھی، مگر اللہ عز و جل اور اس کے حبیب کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا جو تم اب دیکھ رہے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ عظیم صحابی ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ جب بھی مدینے جانا سید الشہداء کی بارگاہ میں ضرور جایا کریں، احد شریف پر حضرت سید الشہداء کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو پہلا مبلغ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ بھیجا گیا، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مدینے والے آئے تھے پیارے آقا کے پاس کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت تو دے جو ہمیں دین سکھائے، پیارے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا۔ دعوت اسلامی والوں تمہیں مبارک ہو، جو قافلوں میں سفر کرتے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہو۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کو چھوڑا، نبی پاک موجود تھے مگر اکیلے چلے گئے، میرے آقا کا حکم تھا۔ آج مدینہ منورہ میں جو کروڑوں مسلمانوں کا آنا جانا، جو اسلام کی رونقیں ہیں، یقیناً یہ میرے آقا کی برکت ہے، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے گویا اسلام کی دعوت لے کر، پیغام اسلام لے کر نبی پاک کی طرف سے وہاں تشریف لے گئے۔ لیکن جب غزوہ احد ہوا تھا میرے بیچ اسلامی بھائی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر کی مبارک لاش کو جب دیکھا گیا تو آپ کے جسم پر ایک چادر تھی، سر چھپاتے تو پیر ننگا ہو جاتا، پیر چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حال دیکھا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ وہی مکے کا شہزادہ تھا۔ کچھ حدیث پاک کا خلاصہ یہ کہ جس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی تھا، اور آج یہ حال ہے کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پورا کفن موجود نہیں ہے۔ فرمایا سر کو کفن سے ڈھک دو، چادر سے ڈھک دو، اور پیر پر گھاس ڈال دو اور ان کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا مالدار ہوتے ہوئے، ویل سیٹ ہوتے ہوئے،
جب اسلام کی بات آئی، اللہ سے محبت کی بات آئی تو ان تمام چیزوں کو چھوڑا۔ مگر آج میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہ جو محبت ہے نا رب کی، یہ جسے مل جائے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خالص شراب چکھ لی، اسے اس قدر وہ خود رفتہ کر دیتی ہے کہ دنیا کی طلب سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور وہ تمام لوگوں سے غیر مانوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی وہ شراب اگر کسی کو مل جائے، جبھی تو بزرگان دین دعا کرتے نا۔ میرے شیخ طریقت کتنا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ محبت میں اپنی گمائے یا الہی، الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا، الہی رہوں مست بے خود میں تیری بلا میں رہوں مست۔ آمین آمین، اللہ سے اس کی محبت مانگ لو۔ پلا جام ایسا پلایا، الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا۔ مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں؟ سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اصل علم یہ ہے کہ اپنے رب سے پیار ہو جائے، اپنے خالق سے محبت ہو جائے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 قسم کے لوگوں کے پاس سے گزرے، 3 گروپس تھے، تینوں بڑے کمزور لاغر۔ ایک کے پاس گئے، پوچھا خیریت، تم بڑے کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ کہا ہم جہنم کے خوف سے لاغر ہو گئے۔ کہا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ تم جس سے پناہ مانگتے ہو وہ تمہیں پناہ عطا فرمائے۔ آگے گئے، دوسرے گروپ کو دیکھا، وہ بھی لاغر۔ کہا تم کیوں لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے؟ کہا جنت کے شوق میں لاغر ہو گئے۔ کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے، تم جس کی تمنا اور امید رکھتے ہو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ تیسرے گروپ کے پاس جب گئے، ان کے چہروں سے بڑا نور۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم کیوں لاغر ہو گئے؟ کہا اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں لاغر ہو گئے۔ فرمایا تم مقربین الہی ہو، تم اللہ کے مقرب بندے ہو۔ میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں غور کریں۔ ایک بندہ اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور نماز پڑھوں گا تو جنت ملے گی، انعام کی لالچ میں عبادت کرنا۔ دوسرا بندہ اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ یار شراب پیوں گا تو جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جہنم کے خوف سے، عذاب کے خوف سے گناہ چھوڑ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے، مگر جو تیسرا درجہ ہے نا، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ ارے اللہ سے محبت جسے ہو جائے وہ خود ہی عبادت کرتا ہے کہ کیونکہ میرے رب کی رضا اس میں ہے، میں سجدہ کروں، میں تلاوت کروں۔ ارے تلاوت کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سوچا؟ نماز پڑھنا یہ رب سے کلام ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب فرماتے ہیں، فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کلام اللہ ہے نا، لیکن یہ محبت کی باتیں ہیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار تو ہو جائے۔ آج زمانے سے پیار ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں یار یہ کرنا پڑے گا ورنہ فیملی ناراض ہو جائے گی، ارے یہ ضروری ہے ورنہ پارٹنر ناراض ہو جائے گا، ارے کیا کروں جناب دوستوں میں کرنا پڑتا ہے، دوست ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سارے کام کرتے وقت یہ یاد نہیں آیا کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا تھوڑا سا ایک اور طرف آتے ہیں۔ محبت نارملی اس سے ہوتی ہے، چند وجوہات ہیں محبت کی، کہ بندہ حسین ہو، بیوٹیفل ہو، اس سے بڑا پیار ہو جاتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ ذرا سوچو دنیا کی ساری خوبصورتیوں کو بنانے والا کون ہے؟ آج دنیا میں اللہ نے کیسے کیسے خوبصورت لوگ بنائے، خوبصورت زمین، خوبصورت آسمان، اور تمام خوبصورت لوگوں میں جس حسین کو بنایا، کیا خوب لکھتے ہیں شاعر، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، آقا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اتنا حسین بنانے کے باوجود ذرا غور کیجئے کہ مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا، تصویر ایسی ہے تو مصور کیسا ہوگا۔
ذرا غور کیجئے گا، جنت جو ہے نا وہ رب کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ وہ نعمتیں ہوں گی. آج دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ سوچیں یار ایسا بیڈ ہونا چاہیے، تھوڑے دنوں بعد انٹرنیٹ پہ پتہ چل جاتا ہے ایسا بیڈ بھی آ گیا، یار ایسا موبائل ہونا چاہیے، تھوڑے دنوں بعد بس سوچتے آ جاتی ہے چیز، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، وہ بھی آ جاتی ہے. یعنی آپ کا تصور جہاں جہاں پہنچتا جا رہا ہے دنیا ہی میں وہ چیزیں ملتی جا رہی ہیں، نظر آ جاتی ہیں. مگر جنت وہ ہے، احادیث میں مفہوم ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا خیال گزرا، یعنی امیجنیشن سے بھرا ہے. مگر جب جنتی جنت میں جائیں گے نا اللہ کا بڑا شکر ادا کریں گے اور ان نعمتوں کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو جائیں گے. مگر جنتیوں پر جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ رب کا دیدار کروایا جائے. اور روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں جب جنتی رب کا دیدار کریں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے. ایک اور وجہ جو محبت کی بعض اوقات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کسی کی جب مدد بہت کرتا ہے نا، ہیلپ فل ہوتا ہے، اس کے اوپر احسان کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اس نے مجھے اتنی مہربانی کی، مجھے کاروبار نہیں تھا کاروبار لگا دیا، ایک بار قرضہ چاہیے تھا قرضہ دے دیا، مصیبت میں تھا میری مدد کر دی. کبھی سوچا کہ رب کی نعمتیں کتنی ہیں، رب نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں. آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کئی لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے، آج میں اور آپ چل کر آئے ہیں. کبھی یہ پیر کی نعمت کے بارے میں سوچا، کبھی ہم نے زبان کی نعمت کے بارے میں سوچا، آنکھ اور کان کی نعمت کے بارے میں سوچا. شکوے شکایات تو بڑے کرتے ہیں، پتہ نہیں آج کاروبار نہیں ہے. کئی بار ہم بڑے بڑے گھروں میں گئے، بڑے بڑے آفیسز میں جاتے ہیں، اتنا بڑا آفس، باہر چوکیدار بھی کھڑا ہے، اتنے سارے بندے بھی بیٹھے ہیں، گاڑی باہر کھڑی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں چل رہا ہے، پوچھے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس جناب بڑا پریشان ہوں، بڑا مصیبت میں ہوں، کاروبار بالکل نہیں چل رہا. کیوں شکوے کرتے ہو بھائی؟ اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کبھی شکر بھی ادا کر لو. ایک بار سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں بازار میں چل رہے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ یار غریب ہوں، جوتا بھی نہیں پیر میں. تو ابھی وسوسہ آیا تو دیکھا کہ ایک شخص کے پیر ہی نہیں تھے. آپ نے توبہ کی، یا اللہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور اگر امیجنیشن کریں، غور کرتے چلے جائیں. قرآن میرا فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے مجھے زبان دی ہے، کبھی گونگے کے پاس جاؤ اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے، سامنے والا اس کی بات نہیں سمجھتا. رب نے مجھے زبان دی، میں اس سے پیار نہ کرتا. رب نے مجھے ہاتھ دیے، پیر دیے. اور پھر اگر باڈی کے تناسب کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے اور کیسا شاندار بنانے والا ہے. آرکیٹیکچرل کی بڑی لوگ بات کرتے ہیں کہ یار کیا گھر بنایا، کیا بلڈنگ بنائی، کیا یار یہ پیس آف آرٹ بنایا. انسان ہی کو دیکھ لو نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے. ایک ہاتھ اوپر چھوٹا بڑا ہوتا ہم زندگی کیسے گزارتے، ایک پیر بڑا ایک پیر چھوٹا ہوتا ہم زندگی کیسے گزارتے، بیلنس ہی نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے وہ بیلنس باڈی بنائی ہے. یہ ناخن، بہت ساری چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، بیان کا ٹائم تھوڑا ہے. یہ ناخن جو ہے نا، یہ اللہ نے پتہ ہے کیوں عطا کیے، ہم باریک چیزوں کو پک کر سکیں. اگر یہ ناخن نہ ہوتے ہم ان چیز، یعنی ایک ایک چیز کا خوبصورت استعمال ہے. ہمیں دانت دیے، کتنا خوبصورت مکسچر ہے یہ. ہم سبزی بھی کھا سکتے ہیں، ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ہم اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکتے ہیں. ان دانتوں کے ذریعے ہم کتنے استعمال کرتے ہیں. اور یہی دانت اگر کالے ہوتے، لال ہوتے، کیسے عجیب شکلیں ہو جاتی. رب نے سفید دانت دیے تاکہ باڈی کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی برقرار رہے. ایسی حکمت والا، ایسی قدرت والا. ارے اگر دنیا میں کسی کی مہارت سے محبت کرتے ہو، دنیا کی کسی شان سے محبت کرتے ہو، دنیا میں کسی کے حسن سے محبت کرتے ہو، دنیا میں کسی کے احسان سے محبت کرتے ہو، تو پھر کون ہے رب کے سوا جس سے محبت کی جائے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا رب نے اپنی قدرت کے بارے میں خود فرمایا اور کہا غور کرو. بڑی خوبصورت آیت، ارشاد ہوتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. قرآن کہتا ہے تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا. علماء بحث کرتے ہیں اونٹ کی بات کیوں کی گئی، یا کوئی اور جانور، شیر بھی لا سکتا تھا، شیر کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، ہاتھی بھی بہت بڑا ہے. اونٹ پر غور کرے نا، یہ اللہ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، اس پہ سواری نہیں کرتے. جیسے بکری ہے، ہم سواری نہیں کرتے، اس کا دودھ بھی لیں گے، گوشت بھی لیں گے. جب بہت سارے ایسے سواری کرتے ہیں، اس کا گوشت نہیں کھاتے، جیسے گدھا ہے، گھوڑا ہے، کچر وغیرہ. اونٹ ایسا ہے جس پر سواری بھی کر سکتے ہیں، جس کا دودھ بھی لے سکتے ہیں، جس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اتنا بڑا ہونے کے باوجود بچے کے ہاتھ میں ہاتھ نکیل سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ریگستان کے اندر چلتا ہے، پھر اس کے بعد کئی کئی دن تک
بھوکا پیاسا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے دیکھو یہ ہم نے کیسے بنایا, اللہ کی قدرت کے نظاروں کو دیکھو کیسا خالق ہے. پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, فرمایا اور آسمان کو کیسا اونچا کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو کیسے بچھایا گیا. یہ رب کی قدرت کے نظارے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بار بار بہت ساری سورتیں پڑھتے ہیں. سورہ خاص طور پہ سورہ رحمان تو جتنی بار پڑھے رب کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. آپ نے کیپ ٹاؤن جائیں, بلکہ دنیا کے کئی جگہوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. رب فرماتا ہے اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے اور ہے ان میں روک. دنیا نے دیکھا, اب تو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے کہ دو سمندر ہیں مگر ملتے نہیں ہیں, دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں مگر کوئی روک ہے جو نظر نہیں آتی. رب خود فرماتا ہے یہ زمین دیکھو, یہ زمین سے رب نے کیسے اناج اگایا اور ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں اگائیں. رب فرماتا ہے والارض وضعها للانام, اور زمین رکھی مخلوق کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں. والحب ذو العصف والریحان, اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول. فبأی آلاء ربکما تکذبان, ارے رب نے اپنی نعمتوں کو کتنی بار یاد دلایا اور کیسے کیسے کمالات کو یاد دلایا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, خود قرآن مجید فرقان حمید میں رب فرماتا ہے آسمان کو دیکھو, بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی ہوں گی, پلر لگانے پڑتے ہیں, جتنی اونچی چھت ہے اتنی زیادہ سپورٹ دینی پڑتی ہے, مگر یہ آسمان کیسے کھڑا ہے, کوئی پلر نہیں, کوئی سوراخ نہیں. رب فرماتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ہمیں حکم فرماتا ہے دیکھو میرے آسمان کو. ارشاد ہوتا ہے جس نے آسمان بنائے, 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا, تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے. یہاں بلڈر موجود ہیں, ایک بندہ بلڈنگ والا بنائے, دوسرا آ کے کہتا ہے فلاں ٹائل اچھی نہیں لگائی, فلاں اسٹرکچر ٹھیک نہیں بنایا, ارے اگر یہ کرتا تو زیادہ اچھا تھا. رب ساری دنیا کو دعوت دیتا ہے دیکھو میرے آسمان کو. رب کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور, تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکنا, کوئی عیب, کوئی خرابی نظر آتی ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, پھر دوبارہ نگاہ اٹھا, نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی, تھکی ماندی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج میرے پاس اس موضوع پر بہت سارا مواد موجود ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم مختصر ہے, آخری بات رب کی شان, رب کی قدرت اور اس کے عجائبات قدرت پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. نیو یارک کے اندر ایک شخص جو ہے بڑا سائنسدان ہے, اور اس نے ڈائجسٹ کے اندر, ریڈنگ ڈائجسٹ میں 1960 میں اپنی ایک تحقیق لکھی. وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان پر میں نے بہت کیلکولیشن کی, اور اس کیلکولیشن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سورج اور زمین میں جو فاصلہ ہے وہ اتنا کیلکولیٹڈ ہے کہ اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے, اتنے لمبے دن ہو جائیں کہ سورج کی تپیش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی, اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہو جاتی کہ پھر جناب سورج کی رمق کچھ بچتی بھی تپش تو وہ رات اسے ٹھنڈا کر کے اتنا ٹھنڈا کر دیتی کہ لوگ مر جاتے. پھر کہتا ہے کہ سورج کا جو درجہ حرارت ہے یہ 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے, 12,000 ڈگری فارن ہائٹ, اور اس سے زمین کو اتنی مناسب دوری پہ رکھا ہے جس کی وجہ سے حیات ہے. فار ایگزامپل اگر سردیوں میں ہیٹر ہو, ہم بڑا قریب چلے جائیں ہاتھ جل جائے گا, ایک ہم فاصلے سے بیٹھتے ہیں نا کہ تھوڑا نارمل رہیں, گرمی بھی ملتی رہے. اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کو اتنے ڈسٹینس پر رکھا ہے کہ اگر یہ ڈسٹینس کم ہوتا تو سب جل جاتے. ایک پرٹیکولر ڈسٹینس ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر 10 فٹ یہ زمین کی طے مزید موٹی ہوتی, جتنی زمین کی اس وقت طے ہے نا, یہ 10 فٹ موٹی ہو جائے, تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر 10 فٹ موٹی ہو تو نہ یہاں آکسیجن ہوتی اور نہ کوئی جانور زندہ رہتا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ 12,000 ڈگری کی بجائے 6,000 ڈگری فارن ہائٹ سورج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہوتا تو ساری زمین برف تلے دب کر ختم ہو جاتی, اور 18,000 ڈگری ہوتا تو ساری کی ساری جل کر مر جاتی. پھر اس کا کہنا یہ ہے, فار ایگزامپل آج 7:26 پر افطار ہوا, 28 جون آج سے 1000 سال پہلے اگر کراچی پر سورج گزرا تھا تو 7:26
26 मिनट पर ही सूरज गुरूब हुआ था। ये रब की कुदरत के वो निराले अंदाज हैं कि जब से कायनात बनी है ये एक ही रफ्तार में, एक ही कैलकुलेशन के मुताबिक दिन और रात हो रहे हैं। फिर वो कहता है ये सारी तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बनी, इसको कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है जिसकी ये कैलकुलेशन है और उसकी हुक्म से ये दुनिया चल रही है। अब ये कैलकुलेशन आपने सुनी, आओ मैं रब की कुरान पाक की आखिरी में कुछ आयतें सुनाता हूं। आपकी साइंस ने 1960 में जाके ये प्रूफ किया है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये कैलकुलेशन कितनी है। मेरा रब कुरान मजीद में क्या फरमाता है, और आप ये आयतें बार बार कुरान में पढ़ते हैं। ऐ सूरह यासीन पढ़ने वालों, कुरान जरूर पढ़ें मगर उसका तर्जमा और तफसीर भी पढ़ें। रब फरमाता है और सूरज चलता है अपने ठहराव के लिए, ये हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का। वल कमर कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहां तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाल। यानी आपने देखा होगा चांद जो है पहले दिन बिल्कुल हिलाल की मानिंद हो जाता है, उसकी मंजिलें होती हैं। फिर फरमाया लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और हर एक एक घेरे में तैर रहा है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये कुरान हमें बता रहा है कि सारा सिस्टम, ये सारी कैलकुलेशन रब की बनाई हुई है। फिर हम अपने रब से मोहब्बत क्यों ना करें, फिर उस कुदरत वाले से प्यार क्यों ना करें, फिर क्यों दुनिया वालों के पीछे जाएं, अपने रब से क्यों ना मांगे जो हल्लल मुश्किलात, जो मुसीबतों को दूर करने वाला, जो रिस्क हमें अता करने वाला। और यही बात कुरान फरमाता है, कुरान फरमाता है, गौर से सुनो, कुरान कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इतनी सारी बातें बयान करने के बाद रब खुद फरमाता है, ऐ आदमी तुझे किस चीज से फरेब दिया अपने करम वाले रब से, क्यों दूर भागता है अपने रब से, क्यों अपने रब की बारगाह में सर को नहीं झुकाता। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें सबसे प्यार है, हमें रब से प्यार होना चाहिए, हमें सब पर भरोसा होता है, अपने रब पर हम भरोसा नहीं करते, हम तवक्कुल नहीं करते अपने रब पर। मुश्किल आती है दुनिया वालों के पास जाते हैं, अरे क्यों नहीं सर झुकाते अपने रब की बारगाह में जो हल्लल मुश्किलात है, जो परेशानियों को हल करने वाला है। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अहादीस में यह मफहूम मिलता है, अगर तुम अपने रब पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रिस्क अता फरमाता है। सुबह खाली पेट जाते हैं, शाम को पेट भरकर वापस आते हैं, वो रब तुम्हारी मदद फरमाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अपने रब से मोहब्बत कीजिए, वालेहाना मोहब्बत कीजिए और उसकी नाराजगी वाले काम ना कीजिए। अब आखिर में एक मैसेज ये देना चाहूंगा, चूंकि रमजान का महीना है, रोजाना आप इफ्तार से पहले आपके दस्तरखान पर बहुत सारे ठंडे मशरूबात होते हैं, फ्रूट होता है, आप इफ्तार से पहले उसे नहीं खाते। बड़ी प्यास लगी होती है, कमरा बंद भी हो, कोई देख भी ना रहा हो, आप पानी नहीं पीते। आप क्या, बल्कि दुनिया के करोड़ों अरबों लोग जो रोजा रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं करता। बंद कमरा कर दे, छोटे बच्चे को बुलाएं कि बेटा रोजा है पानी पी लो, वो भी नहीं पीता। क्या वजह है? वो कहता है कि अल्लाह देख रहा है। हमारा बिलीफ क्या होता है? अल्लाह देख रहा है। अरे ये रमजान हमारा ईमान कितना पुख्ता कर गया कि अल्लाह देख रहा है, रोजे में पानी नहीं पीते हो, मगर जब गुनाह करते हो तो ये ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है? झूठ बोलते वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता अल्लाह देख रहा है? फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे देखते सुनते वक्त, बेहयाई के काम करते वक्त, इंटरनेट पर बुरे मनाजिर देखते वक्त, हराम रोजी कमाते वक्त, अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते वक्त तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है? क्या माज़ अल्लाह ये ईमान तो किसी का नहीं ना कि अल्लाह फकत रोजे में देखता है उसके बाद नहीं देखता, अल्लाह रमजान में देखता है उसके बाद नहीं देखता। खुदारा मोहब्बत कीजिए अपने रब से, और जिससे मोहब्बत हो उसे नाराज नहीं किया जाता। और मोहब्बत वाले कैसे बख्शे जाते हैं? एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनका इंतकाल हुआ, सुनो, उनसे पूछा गया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपके साथ क्या मामला किया? बुजुर्ग का नाम था हजरत याहिया बिन माद राजी। कहा अल्लाह ताला ने बख्श दिया। कहा कैसे बख्श दिया? कहा मैं एक दुआ किया करता था, कहते थे मैं अर्ज करता था या अल्लाह अगरचे मैं तेरी इबादत में कमजोर हूं मगर तेरी मोहब्बत में कमजोर नहीं हूं। बस मैं ये दुआ करता था, अल्लाह की मोहब्बत काम आ गई और मेरी बख्शिश कर दी। खुदारा अपने रब से प्यार कीजिए, रब की रिजा वाले काम कीजिए। कोई भी काम करते वक्त ये चेक कीजिए कि अल्लाह नाराज तो नहीं होगा। ये रब की रिजा वाले, इतनी मेहरबानियां उसकी, मैं उसी को नाराज करूं। बड़े अजीब लोग हैं वैसे हम। मिसाल के तौर पे आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो एम्प्लॉइज होंगे, आपको बॉस कभी बोनस दे दे,
اچھے پیسے دے دے ہم کہتے ہیں یار اب اس کو ناراض نہیں کرنا یار، ہیں اتنا اچھا مہربان دوست ہے. مگر عجیب معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جس کو رب جتنی نعمتیں دیتا ہے، غریب ہوتا ہے دعا کرتا ہے یا اللہ پیسے دے دے، جیسے ہی پیسے آتے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا، اور عبادت بڑھتی اور سجدے بڑھتے، جیسے جیسے پیسے بڑھتے گئے گناہ بڑھتے گئے. اولاد دے دے یا اللہ، اولاد ہو گئی، اب جناب اولاد کے معاملے میں بندہ شیر ہو گیا. شادی کرنی ہے یا اللہ رشتہ ہو جائے، شادی کی نعمت ملی تو گھر میں وہ گناہوں بڑے کام شروع ہو گئے. یعنی عجیب لوگ یہ ہیں کہ نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا جس کی نعمتیں بڑھتی اس کے سجدے بڑھتے، اس کے شکر بڑھتے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں اور التجائیں بڑھتی. مگر ہمیں رب جتنی نعمتیں دیتا ہے ہم اسی نعمت کو اس کی ناراضی والے کام میں استعمال کرتے ہیں. تو خدا را اپنے رب سے سچی محبت کی پریکٹس کیجیے اور پھر اس کو کنٹینیو کیجیے کہ جب بھی عبادت کریں اس لیے کرنا ٹھیک ہے کہ جنت مل جائے گی، اس لیے کرنا ٹھیک ہے کہ جہنم سے بچ جائیں گے، مگر عبادت کا لطف یہ ہے کہ میرے رب کی رضا کے لیے کروں، کسی اور کے لیے نہ کروں. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. اللہ کرے ہمارا عمل ایسا ہو جائے کہ کوئی اور کسی اور کے لیے نہ ہو. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے. زبانی دعویٰ تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. اصل امتحان جب آتا ہے جب واقعی کوئی امتحان کی گھڑی آئے، کوئی ایسی ڈیل سامنے آ جائے جو حرام ہے، رب کی ناراضی والا کام ہے، اور اب میں ڈیسیشن لوں کہ نہیں یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے محبت ہے. فیملی میں کوئی ایسا فنکشن آ جائے، کوئی ایسا ایونٹ آ جائے کہ اب ایک غلط کام کرنا ہے، اب امتحان ہے نا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا. فیملی اپنی جگہ لیکن میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا. اب اللہ سے محبت کا اظہار تو جب ہوگا نا کہ جب آپ کوئی چیز قربان کریں گے، وہ تو دیے جا رہا ہے، باری تو میری اور آپ کی ہے کہ ہم پروف کریں کہ ہم دل سے اپنے رب سے پیار کرتے ہیں. اور پھر ذرا سوچو جو رب کے پیارے ہو جائیں گے ان کی مشکلیں کیسے رہیں گی، ان پر کیسی عطاؤں کی بارش ہوگی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ واقعی اپنے رب سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہوں. آتے رہیں، ایٹ لیسٹ ہر ویک ایک بار آئیے. آج ایک بار آپ ایک گھنٹے کے لیے آئے ہیں، میں ہوپ کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی. پھر آپ مدنی چینل دیکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں تو گھر بیٹھے بھی یہ باتیں آپ کو ریئلائز ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار